پی ٹی آئی کی قیادت ساری کی ساری اب اپنے کارکن کے آگے ہاسٹیجز ہے، جو انہوں نے خود جو ماحول بنایا ہے اس کے. جی اب عمران خان بھی پیچھے، اصل میں وہ اس نے 9 مئی کی کیوں نہیں وہ کی مذمت، وہ اب لیڈر نہیں ہے، وہ جو اس نے وہ جو ایک ہائپ بنائی ہے نا، اب وہ اس کا قیدی ہے خود، وہ اڈیالہ کا قیدی نہیں ہے، وہ اپنی جو بنائی ہوئی قوم ہے اس کا قیدی ہے. تو اس نے اس کو فالو کرنا ہے، اس ردم کو یا اس جو بھی ایک مومنٹم ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. تو یہ سمجھانے والی حالت سے آگے چلے جا چکے ہیں. یہ تو وہ جو ڈو اینڈ ڈائی والا جو ہوتا ہے نا، جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے، یہ تو ادھر چلے گئے، رہ گئے پیچھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یار یہ ہم اپنی جو بھی دینی لیڈرشپ ہے نا، اس کے ویژن کا یا اس کے جو بھی ایک وہ ہے سیاسی شعور کا پتہ نہیں لگتا کہ کیسے رون، مطلب ماتم کیسے کریں اس کا. بھائی سب سے زیادہ مشکل، نازک، خطرناک کام کا دعویٰ لے کے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا میں دین لے کے آئیں گے. یار یہ تو دنیا میں کسی کو قبول ہی نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت آپ کو ہے تاکہ آپ کو بریدنگ سپیس ملے، آپ لوگوں کو تک اپنا پیغام پہنچا سکیں. مصیبت یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی الٹی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کے آپ بریکٹ ہو جاتے ہو، کبھی کابل کے ساتھ، کبھی طالبان کے ساتھ، کبھی ٹیررزم کے ساتھ، اور اب اس فساد کے ساتھ. انقلابی ہے نا، اسلامی انقلاب لانا ہے تو انقلاب، یہ انقلاب، یہ فساد ہے نا، پھر اس کا مطلب شعور نہیں ہے نا آپ کیا لانا چاہتے ہیں. اگر یہ والا اسلام آپ لانا چاہتے تو ہم نے بھی توبہ کی آپ سے. تخریبی ذہن، بنیادی نفرت پر، یہ تو کمیونسٹ ریولوشن والی بات ہے. مجھے بتائیں آج جس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، اگر اقتدار ان کو مل جائے، یہ کوئی شے سلامت چھوڑیں، یہ پاور سٹرکچر باقی چھوڑیں اور سب آپ اڑا دیں اس ملک کو، تو شام بنا دیں، تو پھر انڈیا چھوڑے گا ان کو اسلام لانے کے لیے؟ بس نہیں سوچنا، تباہ کر دو، برباد کر دو. جس اسلامی انقلاب کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ تخریب کا نام نہیں ہے، وہ کوئی نفرت کی بنیاد پر نہیں آتا، وہ تعمیر کا نام ہے. اور اس میں ایک جیسے سرجیکل آپریشن کی بات ہوتی ہے نا، اس میں جو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی، خون تو جاتا ہی ہے لیکن وہ بہت ہی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، لازمی جو اتنا ضروری ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے، وہ کوئی ری ایکشنری نہیں ہوتا. اور ایسا آپ فتح مکہ جیسا ہوتا ہے، ایسا آپ کا کنٹرول ہوتا ہے نا پورے سسٹم کے اوپر، جیسے فتح مکہ ہوئی ہے. اور اگر اس میں ذرا سا بھی ابھی کنٹرول اتنا نہیں ہے، یعنی ایک وار ہوتی ہے نا، کنٹرول جنگ آپ لڑتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، آپ کو جیسے امریکہ لڑتا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے، وہ آیا، اس نے بمباری کی، اس کے بعد آرام سے اندر داخل ہو گیا، سارا کچھ تباہ کر کے داخل ہو گیا. تو یعنی آپ کا ایسا کنٹرول سچویشن کے اوپر ہوتا ہے. میں اس تخریب کی بات نہیں کر رہا جو امریکہ کرتا ہے، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سچویشن کے اوپر ایسا کنٹرول ہوتا ہے کہ 2 سال پہلے مکے کو فتح کیا جا سکتا تھا جب آپ عمرہ کرنے آئے ہیں، لیکن اس وقت طاقت کا توازن ایسے تھا کہ گھمسان کا رن پڑتا اور کیجولٹیز زیادہ ہوتی. فتح مکہ 2 سال مؤخر کر دیا کہ ہم ایک ایسی اوور ویلمنگ پاور کے ساتھ آئیں گے جس کا مقابلہ نہ کیا جا سکے، تاکہ کیجولٹیز کم سے کم ہوں. اور کیا حکمت تھی اس کے پیچھے؟ تو کیجولٹیز صرف یہی نہیں کہ ہماری نہ ہوں، ان کی بھی نہ ہوں. کیوں؟ انہوں نے بھی تو ہماری طاقت بننا ہے. اس دن ان سب کو کاٹ دیتے تو 10,000 کا لشکر آیا تھا نا، تو یعنی جب مکہ فتح ہوا تو جب ادھر طائف کی طرف گئے حنین میں، تو کتنے ہو گئے تھے؟ 12,000 ہو گئے تھے. 2,000 ادھر ہی 2 دن میں اضافہ ہو گیا یا ہفتے میں. اور مڑ کے 1 سال کے بعد جب غزوہ تبوک ہوا ہے تو 30,000 کا لشکر تھا. تو آپ نے سب کو پہلے انقلاب کے دن ہی سب ہلاک کر دیے ہوتے تو 10 کے 10 ہی رہنے تھے نا. اب یہ سوچنا ہے. تو یہ تخریب کا مسئلہ نہیں ہے، انقلاب کا نام تخریب کا نہیں ہے. تو ہماری لیڈرشپ اصل میں اس کی محرومیوں نے، سال کی محرومیوں نے اس کو نیگیٹو بنا دیا. میں دینی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اب انہیں کچھ شخصیات سے نفرت ہو گئی ہے اور چڑ ہو گئی ہے. پہلے شخصیات سے ہوئی، اب کچھ اداروں سے بھی ہو گئی ہے. اس نفرت اور چڑ میں جو ان کو پتھر مارے جائے اس کو پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، شاباش 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 کرتے ہیں. یہ اسلام کے لیے جو ہے نا موضوع بات نہیں ہے.